الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ، مومن کا نفس معلق رہتا ہے، مومن کی روح لٹکی ہوئی رہتی ہے بدینہ، قرض کی وجہ سے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمایا مرنے والے کے اوپر اگر قرض باقی ہوتا ہے تو ان کی روحیں لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ عام طور پہ معاشرے اور سماج کے اندر ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ قرض لیتا ہے، کبھی قرض دیتا ہے، لیکن کسی آدمی کی موت اس حالت میں ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر قرض باقی ہے، لہذا اس قرض کو ہمیں پہلے ادا کر دینا چاہیے، چونکہ بہت بڑی پکڑ آئی ہے اس کے سمنے میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گاؤں اور قبیلے کے اندر قرض کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ قرض لے لیے، گھمنڈ کر لیے، ہڑپ لیے، اسے دینے کا نام لے لیتے ہیں، لیکن نہیں، بہت سخت ترین پکڑ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد کے اندر داخل ہے۔ آج بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو قرض تو لے لیتے لیکن ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے اسلام کا اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیچھے جو مال میراث بچا ہوا ہے، جو مال بچا ہوا ہے، تجہیر و تخفین کے بعد پہلا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ مرنے والوں کی میراث میں سے پہلے اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے، لیکن ہم اس کے طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، 4 5 6 بچے جو بھی ہیں وہ سب اکٹھا ہو گئے، ان کی جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیا اور کسی کو قرض کی فکر نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس جو جائیداد ہے تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی ہو جانی چاہیے تاکہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ سے اور سخت ترین عذاب سے بچا لیا جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔